علامہ صاحب معراج شریف منانا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معراج شریف منانا کیسا ہے؟ اب منانے سے پتہ نہیں کیا مراد ہے آپ کی۔ اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم معجزہ عطا فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے ہر آسمان سے بھی اوپر رسول اللہ تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کیا۔ اگر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ بیان کیا جائے تو نور علی نور ہے۔ معراج کس طرح کو ہوا؟ معراج شریف 27 رجب المرجب یعنی دن 26واں تھا اور رات جو ہے نا وہ 27ویں تھی، اور بھی روایات ہیں لیکن زیادہ تر مورخین نے اس روایت کو لیا ہے، اور ضیاء القرآن کے اندر پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تاریخ کو اختیار کیا ہے کہ 27 رجب المرجب تھی۔ بعثت یعنی اعلان نبوت کا 12واں سال تھا، رجب شریف کی 27ویں شب تھی، رات کا سما تھا۔ خالق کائنات مالک شخص جہاد اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب مکرم، نبی مکرم، شفیع رسول محتشم، سید عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو شرف معراج سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ کیا تمام انبیاء علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی؟ ہاں، جب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے تو گئے کیسے تھے؟ ہزاروں فرشتوں کے جرمٹ میں، جس میں جبریل بھی تھے اور میکائیل بھی تھے، آپ کو براق پر سوار کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے۔ جب سرکار آئے تو 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ کے نبی تھے وہ رسول اللہ کا استقبال کر رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نبی نعوذ باللہ مر گئے ہیں، میں کہتا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام جسموں اور روحوں سمیت نبی پاک علیہ السلام کا آ کر استقبال کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، ایک اذان دینے والے نے اذان دی۔ شروعات میں آتا ہے کہ وہ اذان دینے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ پھر سنن نسائی میں موجود ہے حدیث مبارکہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ تو لہٰذا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ امام الانبیاء۔ کون ہیں؟ تمام نبیوں کے امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آسمانوں پر کیسے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے اوپر کیسے گئے؟ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، صحیح ستہ میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور مسلم شریف میں تو بار بار کتاب الایمان میں آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد اقصی شریف کے قریب ابھی وہ قبا بنا ہوا ہے، جہاں سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مبارک جو ہے وہ فرش سے عرش اعلیٰ کی طرف رواں دواں ہوئی تھی، اور ہر آسمان کے دروازے پر جا کر جبریل علیہ السلام دستک دیتے تھے، اور پوچھا جاتا تھا کیا تمہارے ساتھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں؟ تو جبریل کہتے ہاں میرے ساتھ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلتا، اور ہر آسمان پر ایک نبی یا 2 نبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔
سب راستوں کو جاننے والے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب جبریل بھی رک گئے ہیں تو وہاں سے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوپر خود تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ کیا آسمانوں سے اوپر جانے کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ سارا ہی ذکر جو ہے یہ اوپر جانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چمکتے ہوئے تارے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی قسم، جب وہ نیچے سے اوپر گیا تھا، کب؟ لیلۃ المعراج میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا ستارہ فرمایا ہے، اور یہ سارا ذکر حضور علیہ السلام کے شب معراج میں زمین سے اوپر تشریف لے جانے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، پس وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہو گیا، کتنا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس طرح دو قوسیں آپس میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، لیکن یہاں پر صرف اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے کہ اے لوگو تمہیں سمجھ آ جائے جس طرح دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ کون؟ ذات خدا اور ذات محمد مصطفیٰ۔ اور یہ سب کچھ ہوا کہاں تھا؟ جہاں پر مکان نہیں تھا، یعنی لا مقام میں ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں ان میں ایک ذات خدا ہے اور دوسری ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہاں، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ کنفرم ہے اور لازم ہے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی جیسے کہ اپنی شان کے مطابق اس نے وحی نازل فرمائی۔ علامہ صاحب بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے قریب ہوئے۔ ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے قریب ہو گئے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جبریل کا مصطفیٰ کے قدموں کو چومنا یہ تو جبریل کی معراج ہو سکتی ہے، کیا حضور علیہ السلام کو اس لیے بلایا کہ تو اے میرے حبیب شب معراج کو جبریل کے قریب ہو جا؟ اس کو عقل بھی نہیں مانتی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کا انکار آتا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام تو رسول اللہ کے الہ نہیں ہیں، یا ہیں؟ نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا الہ کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَأَوْحَىٰ، پس اس نے وحی نازل فرمائی، اِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے پر، یعنی اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، یہ کیوں فرمایا ہے؟ اور لوگو کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے حبیب علیہ السلام کے ساتھ؟ کس بارے میں؟ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، جو میرے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اس بارے تم میرے حبیب سے جھگڑا کرتے ہو۔ اب دیکھو ذرا جھگڑا کس بارے میں ہے؟ کیا کسی نے آج تک اس بارے میں جھگڑا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے یا نہیں؟ جبریل تو بار بار، حضور مکے میں ہیں تو مکے میں آ رہی ہیں، رسول اللہ بدر میں ہیں تو بدر میں آ رہے ہیں، رسول اللہ احد میں ہیں تو احد میں آ رہے ہیں، خندق بھی ہیں تو خندق میں آ رہے ہیں، فتح مکہ کے وقت ہے جبریل علیہ السلام وہاں پر آ رہے ہیں۔ تو جبریل تو بار بار آ رہے ہیں، جھگڑا اس بات میں ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، جھگڑا تو اس بات پر ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم میرے حبیب علیہ السلام سے جھگڑا کرتے ہو اس بارے میں کہ اس کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میرے حبیب مکرم نے تو مجھے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔
اور سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو فرمایا تھا لن ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، یہ تو نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ فرمایا تھا کہ لن ترانی موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ میرا حبیب محمد بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یار حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ایک حدیث میں نہیں، کئی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد، آپ فرماتے ہیں رآ محمد ربہ، محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب حدیث نمبر 2، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ فرماتے ہیں اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم علیہ السلام والکلام لموسیٰ علیہ السلام والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنا لیا اور اپنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، اور اپنا دیدار اپنے حبیب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنن نسائی کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور فتح الباری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا۔ اب حدیث نمبر 3 ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل رأیت ربک، سوال دیکھیے کتنا اچھا ہے، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا سوال کیا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا رأیت نوراً، میں نے نور کو دیکھا ہے، میں نے نور کو دیکھا ہے۔ تو کیا مانا؟ میرا رب نور ہے اور میں نے نور کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد عرض کرتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا تو میں حضور علیہ السلام سے ایک سوال ضرور کرتا۔ فرمایا تو رسول اللہ سے کیا پوچھتا؟ کہتا یہ ضرور پوچھتا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے شاگرد، میں نے یہ سوال رسول اللہ سے کیا تھا۔ تو کہا اے استاد محترم، پھر رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نور انی اراہ، میرا رب تو نور ہے، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ معمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم فرمایا کرتے تھے، حلفن، آپ فرماتے تھے مجھے اللہ کی قسم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اسی طرح جب کوئی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو آپ کیا فرماتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قد رآہ 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 قد رآہ، محمد مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے، 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 یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ اتنی مرتبہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ اس کو روح المانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کو نقل فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حق بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تو دیدار کا انکار کیا۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ نے بڑے سختی کے ساتھ اس کا انکار فرمایا کیونکہ آپ تک یہ بات نہیں پہنچی۔ اگر کوئی کہے لو جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تک بات نہیں پہنچی، یہ کیا بات ہوئی، تو میں کہتا ہوں صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کی روڑی پر آئے اور حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ جب یہی بات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا نا خبردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ تو کس کو سچا جانیں گے؟ دونوں سچے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ پیشاب فرمایا۔ کیوں؟ کہ حرمت جو ہے یہ امت سے دور ہو جائے، میری امت تکلیف میں نہ پھنس جائے، اس پر آسانی کرنے کے لیے۔ لیکن چونکہ ام المومنین تک یہ بات نہیں پہنچی تو آپ نے انکار کر دیا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں جس کا سجدہ نے انکار کیا ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ نئی بات پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ لہذا جن صحابہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کو ختم کر دیتے ہیں۔ موقوف حدیث کا مقابلہ موقوف سے ہے، اور پھر یہ اصول ہے۔ دیکھیں، ایک طرف انکار ہو رہا ہے صحابی سے، دوسری طرف سے صحابی سے اقرار ہو رہا ہے، تو اقرار کو مانا جائے گا۔ کس کو مانا جائے گا؟ اقرار کو مانا جائے گا۔ تو انکار کے سامنے اقرار ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوعاً فرمایا، مرفوع حدیث ہے، مرفوعاً موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ سمجھا رہی ہے؟ اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس اللہ نے وحی نازل فرمائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ وحی نازل فرمائی۔